بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام تعلیم اسپیشل کے ساتھ میں ہوں ہارون عباسی. خواتین و حضرات، ہمارے پروگرام کا بنیادی مقصد تعلیم کا فروغ اور بچوں کی کردار سازی ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں ہماری خواتین مختلف شعبوں میں بڑا نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں، خاص طور پر درس و تدریس کے شعبے میں. آج جس مہمان کو ہم نے یہاں پہ زحمت دی ہے، آپ ہیں محترمہ کنول بہزاد صاحبہ. آپ کا تعلیمی تجربہ بہت طویل ہے اور آپ نے عرصہ دراز تک مختلف اسکولوں میں تعلیم کے لیے کام کیا ہے. بہت شکریہ کنول، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. آپ ہمارے بچوں کو اپنے تعلیمی سفر کے بارے میں بتائیے، کیسے آپ نے اسکول کیسا گزرا، کالج کیسا؟ السلام علیکم، آپ کا بھی بے حد شکریہ یہاں پہ مدعو کرنے کے لیے. میرے تعلیمی سفر کا آغاز جو ہے وہ ڈیرہ غازی خان سے ہوا، کیونکہ ڈیرہ غازی خان میرا آبائی شہر ہے. تو وہاں پہ بہت ہی اچھا اس حوالے سے رہا کہ اساتذہ ہمیں بہت اچھے ملے. اس زمانے میں کوئی روک ٹوک نہیں تھی، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز پہ انکریج کرتے تھے. مجھے یاد ہے کہ مجھے شروع سے ہی تھا کہانیاں پڑھنے، لکھنے اور سنانے کا بہت شوق تھا. اچھا. تو ہماری ایک ٹیچر ہوتی تھی مسز حمید صاحبہ، تو میری اماں نے ان سے شکایت لگائی میری کہ کنول نصابی کتابیں جو ہے وہ کم پڑھتی ہے، جبکہ کہانیوں کی طرف زیادہ توجہ ہے اس کی. رسالے اور چھوٹی چھوٹی کہانیاں، اس وقت آپ کو پتہ ہے بڑی خوبصورت پرنٹنگ میں 1 روپے کی ایک چھوٹی سی کہانی آتی تھی، وہ میں بہت زیادہ خریدا کرتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے. انہوں نے اماں کو بہت انکریج کیا، کہتے ہیں کنول کو بالکل بھی یہ کہانیاں پڑھنے سے مت روکیے، یہ تو بڑی اچھی، یعنی آگے جا کے خود لکھنے کے قابل ہو جائے گی، اب بڑا اچھا ٹیلنٹ ہے اور بڑا اچھا شوق ہے. تو وہیں سے میں کہتی ہوں کہ اتنے اچھے اساتذہ ملے اور اتنی حوصلہ افزائی ملی. اور گھر سے بھی پھر ماشاءاللہ میرے جو دادا ابا تھے خود ایجوکیشنسٹ تھے، کالم نگار تھے، وہاں کے ایک مقامی اخبار بلال میں کالم لکھا کرتے تھے. محمد رمضان خالد صاحب، جی صحیح، معروف شخصیت. جی. اور گھر میں سارے اخبارات اس وقت آتے تھے، امروز بھی آتا تھا، نوائے وقت بھی آتا تھا، جنگ بھی آتا تھا. اور دادا ابا کا یہ بھی تھا کہ ہماری اردو کو یعنی امپروو کرنے کے لیے ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ہم سے اخبار پڑھوایا کرتے تھے. اچھا. تو وہ اس چیز سے بھی بہت فائدہ دیا. اور جہاں تک آپ اساتذہ کی بات کریں، اساتذہ بہت ہی اچھے ملے. اگرچہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈیرہ غازی خان بڑا پسماندہ سا علاقہ ہے اور وہاں پہ شاید یعنی اتنے اچھے مواقع نہیں ہوں گے، لیکن میں کہتی ہوں کہ میں بہت خوش نصیب ہوں. اسپیشلی میں اگر اپنے ہائی اسکول نمبر 1 کی بات کروں، ہائی اینڈ نارمل اسکول نمبر 1 سے میں پڑھی ہوئی ہوں. تو وہاں پہ جو جس دوران میں 6 سے میٹرک تک وہاں پہ میں پڑھی ہوں، تو اس دوران 2 پرنسپلز جو ہیں وہ رہیں. ایک مسز سیدی صاحبہ تھیں اور ایک مسز خالد صاحبہ تھیں. تو اتنی ماشاءاللہ وہ گریسفل باوقار خواتین تھی، اور ہر روز اسمبلی میں آنا اور بڑی ویل گرومڈ. اور وہی پسماندگی کے والے سے بات کریں گے لوگ سمجھتے ہیں تو وہ ان کا لباس ہی ساڑی ہوتا تھا. اچھا. اور میرا بھی پسندیدہ لباس ہے، تو میں ان سے بڑی انسپائر ہوتی تھی. اور ہمیشہ سے میں یہی سوچتی تھی کہ میں بھی ایسے ہی مطلب ایجوکیشن کی فیلڈ میں آؤں گی اور اسی طرح سے میں کام کروں گی جیسے یہ کریں. اسمبلی میں باقاعدگی سے آنا، خطاب کرنا بچوں کے ساتھ، بہت ہی اچھا، کیونکہ ادارے کا سربراہ آپ کو پتا ہے کہ بڑا میٹر کرتا ہے. اچھا، یہ فرمائیے کنول کہ اس زمانے میں جو بڑا ڈسپلن جیسا کہ آپ بتا رہی تھا، جی، تو بچوں کی کردار سازی پہ زیادہ توجہ دی جاتی تھی؟ بہت زیادہ توجہ دی جاتی تھی، اور یہ ہم نصابی سرگرمیاں بہت زیادہ ہوتی تھیں اور بڑی باقاعدگی سے ہوتی تھی. اچھا. اسپورٹس ڈے بھی ہو رہا ہے، بیت بازی بھی ہو رہی ہے، ادبی جو بزم ادب کے نام سے یعنی ایک باقاعدہ بنائی ہوئی تھی جس میں ہم لوگ بیت بازی کے مقابلے بھی ہوتے تھے، تقریری مقابلے بھی ہوتے تھے، ڈرامے بھی ہوتے تھے. اچھا. جی. تو بڑا اچھا. اس کے علاوہ دیکھیں کھیل جو ہے وہ بڑی بنیادی چیز ہوتی ہے، فزیکل جو جتنے کھیلیں ہیں وہاں پہ بچیوں کے کھیلنے کا بھی جی بالکل بہت زیادہ ٹرینڈ تھا، اور ٹیچرز انکریج کرتی تھی، ہمارے ساتھ کھیلتی تھی. جی بالکل، میں بیڈمنٹن اور ٹیبل ٹینس کھیلتی رہی ہوں. ہاں جی، کالج لیول پہ میں نے یہ دونوں گیمز کھیلی ہیں. اچھا. اچھا یہ بتائیے کنول کہ ہمارے یہاں اب
ایک طبقاتی فرق آ گیا ہے جی کہ بالکل ایک سرکاری اسکول اور پرائیویٹ اسکول میں بڑا فرق جی، ہے. تو یہ ہمارے معاشرے کے لیے کس حد تک آپ سمجھتے ہیں خطرناک ٹرینڈ ہے؟ یہ تو جی بالکل میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی نقصان دہ ہے، ہارمفل ہے. بالکل آپ کی بات بجائے اس حوالے سے، کیونکہ اس میں واقعی نہ چاہتے ہوئے بھی ایک فرق آ جاتا ہے. بالکل آ جی جاتا ہے. اساتذہ کے رویے میں بھی، ماحول میں بھی، اور بچے بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سرکاری اسکول میں پڑھ رہے ہیں تو شاید یہ اتنی ڈگنیٹی کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم اچھا پرائیویٹ اسکول افورڈ نہیں کر سکتے. کیونکہ معاشرے میں ایک چیز یہ ڈیولپ ہو گئی نا، ایک چیز کو یعنی رواج دے دیا گیا جو کہ بے حد غلط ہے. اب ہم اپنے زمانے میں ہم دیکھیں تو اس طرح کے کوئی پرائیویٹ سکولز کا اتنا رواج نہیں تھے، لیکن بہت ہی، اب میں اپنے ڈیرہ غازی خان کی بات کروں تو 2 یا 3 کوئی سننے میں آتے تھے. ایک اظہار ماڈل سکول ہوتا تھا، اور ٹیوشن پڑھنے کا بھی کوئی ایسا رجحان نہیں تھا. ٹیوشن اور یہ جو اکیڈمیز ہیں، ٹیوشن کا بھی بالکل نہیں تھا. اچھا کوئی رواج نہیں تھا. جیسے میں میتھس میں کمزور تھی تو میں دادا ابا سے ہی پڑھتی تھی، کیونکہ وہ ایجوکیشنسٹ تھے. تو گھر میں ہی یعنی ہم لوگ پڑھتے تھے، مدد لیتے تھے اپنے والدین سے جو بھی پڑھے لکھے پھوپھیاں تھیں. کمل یہ بتائیے کہ ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں اور ہمارا مذہب جو ہے وہ ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف بھی ہے. تو کس حد تک بچوں کی کردار سازی میں مذہب کا کیا رول ہے؟ مذہب کا رول تو ڈیفینیٹلی ہے، لیکن یہ کہ مذہب کو جس طرح سے نصاب میں شامل کر دیا گیا ہے وہ میرے خیال میں اتنا ایفیکٹو ثابت نہیں ہو رہا. جیسے ایک اسلامیات کا سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں تو اسلام کے متعلق ہی، اپنے مذہب کے متعلق آپ چیزوں کو آپ ڈالیے. آپ دیکھیں کہ اردو میں بھی، انگلش میں بھی اس طرح سے ریلیونٹ یعنی اسباق دے دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نہیں سمجھتی کہ یہ یعنی کہ غلط بات ہے، لیکن لٹریچر میں لٹریچر ہونا چاہیے. یہ میرا موقف ہے، کیونکہ میں نصابی کتب بھی لکھتی رہی ہوں پرائیویٹ سیکٹر کے لیے، اور ہم نصابی یہ جیسے امدادی کتب ہوتی ہے میں نے لکھی ہیں 1st ایئر 2nd ایئر کی. آج کل میں ایک 9th کے لیے لکھ رہی ہوں. تو یہ چیزیں میں دیکھتی ہوں تھوڑا بچوں کے لیے، بچے میں نے دیکھا ہے کہ پھر الٹا ان چیزوں سے انائڈ ہو جاتے ہیں، کہ ایک یکسانیت سی بھی آ جاتی ہے. میں کہتی ہوں کہ آپ کتابوں میں بہت زیادہ اگر اس چیز کو لے کے آئیں گے، ہر سبجیکٹ میں اگر آپ ڈال دیتے ہیں اس چیز کو، تو بچے اس سے سیکھیں گے کم، انائڈ زیادہ ہوں گے. مذہب کے حوالے سے اگر آپ نے بچوں کو گروم کرنا ہے تو آپ کو خود وہی اسوہ حسنہ پہ عمل پیرا ہونا ہوگا، سنت کی پیروی کرنی ہوگی، اساتذہ کو رول ماڈل بننا ہوگا. بالکل ٹھیک بات. کتابی علم جو ہے وہ اتنا افیکٹو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اسلامیات کا سبجیکٹ ہے نا، اسی کو ہی اگر آپ افیکٹولی پڑھائیں اور اساتذہ اس کو اچھے طریقے سے لے کے چلیں اور خود وہ رول ماڈل ہوں، تبھی آپ بچوں کو، کیونکہ آج کل کے بچے آپ کو پتہ ہے کہ ایک کلک پہ ان کے پاس دنیا بھر کا نالج موجود ہے. ٹھیک ہے، تو رول ماڈل اساتذہ کا بننا بے حد ضروری ہے، بجائے اس کے کہ ہم پیرنٹس کا بھی میرا خیال ہے بنیادی تعلیم تو بچہ گھر سے ہی لیتا ہے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ سکولز کی بات چل رہی تھی تو میں سکول لیول پہ ہی بات کرنے لگ گئی. وہ تو ماں کی گود پہلی درس کا ہوتی ہے. بالکل والدین کا بھی بہت زیادہ رول ہے، اور والدین ہی ایسا ماحول دیتے ہیں بچوں کو کہ وہ اس طرح سے گروم ہوتے ہیں. کمل دیکھیے، جو قرآن پاک ہے اس کے جو احکامات ہیں، اور خاص طور پہ آپ نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیا ہے، تو اس کا جاننا بچوں کے لیے بنیادی جو ہمارے احکامات ہیں وہ تو بہت ضروری ہے نا. اس میں کہ سائنس اسٹوڈنٹ ہو یا دوسرے آرٹس ہو. جی، لیکن وہی بات کہ اتنے مؤثر انداز میں آپ اس کو بچوں تک پہنچائیے کہ وہ خود بخود ان کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو. ایسی کتابیں موجود ہیں ماشاءاللہ. ہماری بہت اچھی رائٹر ہے مسرت کلانچوی صاحبہ نے ایک سیرت النبی پہ چھوٹی سی کتاب لکھی، ان کو صدارتی ایوارڈ بھی اس پہ ملا ہے. تو وہ میں نے خود پڑھی تو بار بار پڑھنے کو دل کرتا ہے. جی بالکل، اتنے خوبصورت طریقے سے انہوں نے اس کو بیان کیا ہے. اچھا، تو یہی ہے کہ مؤثر طریقے سے ہم پہنچائیں بچوں تک. اچھا، ایک بات بتائیے، آپ نے جیسا کہ فرمایا کہ بچپن سے ہی آپ کو کتب بینی کا شوق تھا، کتابیں پڑھنے کا. اس زمانے کے سارے ہی بچے، چاہے دوسری تیسری کلاس کا بچہ بھی کھلونا اور
تعلیم و تربیت اور اس قسم کے جی وہ آتے تھے. بالکل، بچوں کی اب دنیا، یہ بچوں ٹرینڈ کا ختم ہو رہا ہے، باغ. اس کی کیا وجہ ہے؟ اب بچے کتابیں پڑھنے کو تیار نہیں ہیں. جی یہ تو میں خود بطور استاد بھی میں نے یہ چیز نوٹس کی، بطور والدین بھی میں نے یہ چیز نوٹس کی، کیونکہ موبائل فون کی جو آمد ہے، سکرین نے ہمارا سارا وقت لے لیا ہے، اور بچوں کے لیے وہ ایک چھوٹا سا آلہ اتنا یعنی پرکشش ہو گیا ہے کہ اس میں ایک طرح سے پوری دنیا بند ہے. آپ دیکھتے ہیں تو بچوں کو وہاں سے ڈائیورٹ کر کے کتاب کی طرف لے کے آنا اٹ از ڈیفیکلٹ، لیکن یہ کہ امپاسبل تو نہیں ہے، ہم کوشش کر سکتے ہیں. اب میں جیسے ذکر کر رہی تھی پہلے آپ سے کہ میری اپنی بیٹی صاحب کتاب ہے ماشاءاللہ، اس کی انگلش پوئٹری کی بک آ چکی ہے، تو اس میں اس چیز کا کردار تو ہے کہ گھر میں اس نے آنکھیں کھولتے ہی کتابیں دیکھی. ایک چھوٹی سی لائبریری یعنی گھر میں تھی، جی. اور اس کو میں بہت اس کی حوصلہ افزائی کرتی تھی کتابوں کے حوالے سے، جب بھی یعنی بک فیئرز ہوتے تھے ان کو لے کے جاتی تھی. جی کنول، یہ جو سوشل میڈیا ہے جی اس کا بہت بڑا ایک یعنی اگر میں یہ کہوں کہ عذاب آیا ہوا ہے تو غلط نہیں ہوگا، اور پوری دنیا کی جو معلومات ہیں وہ ایک چھوٹے سے موبائل میں ہیں، اس میں اچھی بھی ہیں اور بری بھی ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں رجحان بری کی طرف جا رہا ہے. اس کو کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی طریقہ ہے اس پہ قابو کرنے کا؟ طریقہ تو یہی ہے کہ جو صاحب علم ہیں یا جو ہمارے رائٹرز ہیں، جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں، وہی اس حوالے سے کوئی بہتر مثبت کام کر سکتے ہیں کہ اس طرح کا کانٹینٹ شیئر کریں، لوگوں کو اس طرف لے کے آئیں کہ وہ پازیٹیو چیزوں کی طرف ہی متوجہ رہیں بجائے اس کے کہ غلط سلط باتوں کی طرف. اور حکومت کو بھی میرے خیال میں اس طرف کردار ادا کرنا چاہیے. جیسے بیچ میں ایک ہوا تھا کہ بھائی یوٹیوب سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو یوٹیوب پہ بین لگ گیا تھا. میرے خیال میں بین لگانا تو کوئی درست عمل نہیں ہے. کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ دنیا کے ساتھ آپ نے کمپیٹ کرنا ہے، اور یوٹیوب پہ اتنے لوگوں نے اچھے چیزیں چینلز بھی بنائے ہوئے ہیں، بہت کچھ وہاں سے بھی ہم لوگ لرن کرتے ہیں. تو میرے خیال میں ایجوکیشن اساتذہ کا بہت رول ہے کہ تعلیمی اداروں سے ہی آپ بچوں کو اس طرح سے ان کے دماغوں میں بٹھائیں، اچھی چیزیں، پازیٹیوٹی، مثبت سوچ. یہی ہو سکتا ہے. والدین بھی اپنا کردار ادا کریں بہت زیادہ اس حوالے سے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بچوں کے لیے کوئی ٹائمنگز ہونی چاہیے؟ پوری رات بچے جو ہیں وہ موبائل سے کھیل رہے ہوتے ہیں اور چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو کوئی ماں باپ کو مانیٹر کرنا چاہیے کہ ہمارا بچہ کیا دیکھ رہا ہے؟ بے حد ضروری ہے کہ بچوں کو مانیٹر کیا جائے، اور ان کو انسینٹیو کے طور پہ آپ موبائل فون دیں اور اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں. اس کو کہیں کہ آپ اتنا یہ کوئی اچھا کام کر کے دکھاؤ گے، مجھے کوئی مضمون لکھ کے دے دو، کچھ سنا دو، کوئی کہانی پڑھو. کوئی کتابوں کی طرف لے کے آنے کے لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے یہ چیزیں. ان کو اسٹڈیز کے حوالے سے آپ انسینٹیو دے سکتے ہیں. بیٹا گریڈز پہ تو خیر میں اتنا بلیو نہیں کرتی کہ گریڈز ایسے ہونے چاہیے ویسے ہونے چاہیے، بٹ یہ کہ بچوں کو اس طرح کے انسینٹیوز دے کہ پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ 1 گھنٹے کے لیے موبائل لے لو. میکسیمم میرے خیال میں 2 گھنٹے سے زیادہ موبائل بچے بالکل بھی استعمال نہ کریں. بہت ہی نقصان. دوسری آپ دیکھیے کہ آپ بہتر جانتی ہیں کہ آج سے 20-25 سال پہلے شام کی کھیلیں بہت ہوتی تھیں، بچے بہت بھاگ دوڑ کرتے تھے. اب آپ دیکھیں تو گلیاں سنسان پڑی ہوتی ہیں، سارے بچے موبائل پہ اور کمپیوٹر پہ لگے ہوتے ہیں. تو اس میں کیا کیا جائے؟ بچوں کی فزیکل وہ کچھ نہیں ہو رہی، اور خوراک جو کھا رہے ہیں بچے، یہ جو برگر اور پیپسی اور یہ بچے بہت موٹے ضرور ہو گئے ہیں لیکن ان کے اندر جان نہیں ہے. اس کا کیسے اس رجحان کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ یہ رجحان بھی یہی گھر سے ہی شروع کیا جا سکتا ہے، اور سکولز میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز کروانی چاہیے. اب ہمارے زمانے میں جب یہ ہو سکتا تھا، تو آج کل کے جدید دور میں تو اتنی فیسلٹیز ہیں، اور خاص طور پہ آپ پرائیویٹ اداروں کو دیکھیے کہ کتنی زیادہ فیس یہ لیتے ہیں. تو وہاں پہ ریگولر بیسس پہ یعنی ہونا چاہیے فزیکل انسٹرکٹر ہونا چاہیے. کوٹیوں میں اسکول بہت مہنگے کھل گئے ہیں. جی تو یہ کیا آپ سمجھتے ہیں گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ جو لوگ اس کو بزنس بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں تعلیم کو، اس پہ کیسے پابندی ہو کہ وہ منہ پھاڑ کے کہتے ہیں جی ہمیں اتنے لاکھ دے دو اگر او لیولز کرانا ہے، اور اتنے لاکھ دے دو اے لیولز. یہ کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے؟ یہ معاشرہ بھی کردار ادا کر سکتا ہے.
لیکن وہاں پہ وہی بیریئرز آ جاتی ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں سرکاری اسکولوں کی طرف تو وہاں پہ معیار نہیں ہے ایجوکیشن کا، اور والدین یہی چاہتے ہیں کیا جا سکتا ہے. کیا آپ کے خیال میں کیا جا سکتا ہے؟ لیکن یہی حکومت کی طرف سے چیک اینڈ بیلنس بہت ضروری ہے. سرکاری سکولز پہ بھی ہونا چاہیے. میں نے خود یہ میرا اپنا ذاتی مشاہدہ آپ کہہ لیجئے کہ سرکاری سکولز میں اساتذہ اتنی توجہ سے نہیں پڑھاتے جو لاکھوں میں سیلری لے رہے ہیں، جبکہ پرائیویٹ سکولز میں جو بیچارے 30-35 ہزار، آپ دیکھیں ایک مزدور بھی اتنا کماتا ہے، اور اتنی مہنگائی کا جو لیول ہے. موسٹلی سکولز، بہت بڑے سکولز جو ہیں ان کے نام میں نہیں لیتی، وہ دیتے ہوں گے اور کافی عرصے بعد یعنی پرماننٹ ہو جاتے ہیں ٹیچرز، تو میرے خیال میں اچھی سیلریز ہیں ان کی. لیکن جو گلی محلے میں اس طرح کے سکولز کھلے ہوئے ہیں، 10-10 15-15 ہزار بھی سیلری ہے بچے کی. جو اسکول میں داخل ہوتا ہے پریپ میں، اس کی بھی 40,000 تک ہوتی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، بہت مہنگائی آ گئی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں، یعنی ایک تو جو معیار اس طرح سے بہتر ہو سکتا ہے کہ پرائیویٹ سکولز میں آپ ان کو چیک اینڈ بیلنس اس حوالے سے رکھیں کہ سیلری اساتذہ کی مناسب ہونی چاہیے جو گلی محلوں میں سکولز کھلے ہوئے ہیں، اور جو سرکاری سکولز ہیں ان پہ بھی چیک اینڈ بیلنس ضروری ہے کہ وہ کیا معیار دے رہے ہیں بچوں کو تعلیم کے حوالے سے. نہیں توجہ دیتے اساتذہ اتنی. جیسے کہ میں شروع میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اب ایک یعنی کہ طبقاتی فرق بہت آ گیا ہے بہت، اور یہ رجحان جو ہے، پہلے جو مجھے اپنا زمانہ یاد ہے، ہمارے اسکول میں بیوروکریٹس کے بچے بھی پڑھتے تھے، بڑے بڑے جاگیرداروں کے بچے بھی پڑھتے تھے، اور کوئی فرق نہیں تھا. اس سے جو انٹریکشن ہوتی تھی وہ ہمارے مسائل سمجھتے تھے، ہم ان کے مسائل سمجھتے تھے. اس سے بچوں کا جو نفسیاتی مسئلہ بڑا پیدا ہو گیا. آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کے علاوہ یہ بتائیے کہ یہ جو چھوٹے بچوں کو مائیں کارٹون دکھاتی ہیں، بچہ رو رہا ہے اس کو کارٹون لگا دیا، کارٹون کے جو ماہرین نفسیات کہتے ہیں وہ بڑے برے اثرات ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں بہت تیزی سے پکچرز چینج ہو رہی ہوتی ہیں اور رنگ برنگے وہ چیزیں، اس سے ذہنی طور پہ. آپ اس سلسلے میں کیا بتاتے ہیں؟ کیا آپ ہماری ماؤں بہنوں کو اور آپ ان کو اس میں ہدایت کریں گی کہ وہ اس سے؟ میں تو یہی کہوں گی کہ چھوٹے بچوں کو تو بالکل ہی آپ اسکرین سے دور رکھیے. یہ تو میں نے عام پریکٹس دیکھی ہے کہ بچہ رو رہا ہے بالکل چھوٹا سا، یعنی ابھی وہ کرالنگ کرتا ہے تو اس کو سکرین موبائل پکڑا دیا. تو یہ بہت ہی غلط رجحان ہے میرے خیال میں. اس سے تو سختی سے اوائڈ کرنا چاہیے. اب ہمارے زمانے میں بھی ہماری ماں نے بھی ہمیں پالا، وہ بھی ایک زمانہ تھا، اور اس وقت نوکروں کا رواج بھی کم ہوتا تھا، گھر کے سارے کام بھی سر انجام دیتی تھی، بچوں کی تربیت ہر حوالے سے. تو میں بھی، مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی شارٹ ٹیمپرڈ ہو گئی ہیں آج کل کی. تو یا انہیں خود بھی ان کی مصروفیات بھی ہوتی ہیں، وہ خود ڈرامہ دیکھ رہی ہوتی ہیں. ہاں، ورکنگ ویمن بھی ہیں، کہیں پہ مجبوریاں بھی آ جاتی ہیں. لیکن میں کہتی ہوں کہ بچوں سے بڑھ کے آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. سب سے پہلے اگر آپ نے بچے پیدا کیے ہیں تو آپ کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی یہی ہے کہ اب آپ ان کو وقت دیں اور کوالٹی ٹائم دیں، اور سر سے ایسے گزارنے والی بات نہ کریں کہ رو رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، آپ نے اس کو اسکرین پکڑا دی، موبائل پکڑا دیا اور وہ اس میں لگا ہوا ہے گھنٹوں. یہ ٹھیک بات ہے. اچھا خواتین حضرات، آپ کمل بہزاد صاحبہ کی گفتگو سن رہے ہیں. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. خواتین حضرات، آپ کمل بہزاد صاحبہ کی گفتگو سن رہی ہیں. آپ بہت معروف ناول نگار ہیں اور آپ نے بچوں کے لیے بھی بہت کام کیا ہے، افسانے بھی لکھے ہیں، بچوں کو کہانیاں بھی سنائی ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ آپ پہلے بتائیے کہ آپ نے سب سے پہلے تحریر آپ کی کب شائع ہوئی تھی؟ جی، جیسے میں پہلے آپ کو بتا رہی تھی کہ میری ٹیچر تھی مسز حمید صاحبہ، جو میری والدہ سے بات ہوئی ان کی، تو وہیں سے پھر مجھے لکھنے کا شوق پیدا ہوا کہ اگر میں کہانیاں پڑھ سکتی ہوں، کیونکہ پڑھ رہی تھی اتنے عرصے سے، تو میں نے سوچا کہ میں لکھ بھی سکتی ہوں چھوٹے بہن بھائیوں کو، کیونکہ میں سناتی بھی تھی خود سے جوڑ جوڑ کے نا کہانیاں. پھر میں نے ایک کہانی لکھی اور اپنے والد صاحب کو دی. میں نے کہا کون سی کلاس میں پڑھتی تھیں آپ؟ اس وقت میں 8th میں تھی. اچھا 8th. جی، تو اس کا نام تھا لوٹ کے بدھو گھر کو آئے. مجھے اب تک یاد ہے کہ تھوڑا اس میں مزاحیہ ٹچ بھی تھا.
تو والد صاحب نے وہ امروز کے پتے پہ یعنی بھیجتی اور وہ لکیلی شائع ہو گئی. اور اس وقت میرا خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. مجھے یاد ہے کہ میں وہ اخبار لے کے اسکول گئی ہوں اور اپنی انہیں مسز حمید صاحبہ کو دکھایا, اور ایک اور ہماری ٹیچر ہوتی تھی مس صفیہ پتافی صاحبہ, وہ بھی ہمیں اردو پڑھاتی تھی, تو ان کو بھی بہت سب نے انکریج کیا, اور بچے بھی سارے بڑے متاثر ہوئے, کلاس فیلوز میری جو تھیں, اور انہوں نے باقاعدہ یعنی میرے لیے کلیپنگ کروائی کہ دیکھیں کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ کمل کی کہانی جو ہے امروز جیسے اخبار میں شائع ہوئی ہے. تو وہیں سے پھر وہ اتنے ہی یعنی وار میں ایک آپ کو ملی حوصلہ افزائی اور ویلکمنگ رویہ جو بھی تھا والدین کی طرف سے بھی, گھر میں بھی, اور دادا ابا کا جیسے میں ذکر کر رہی تھی وہ تو بہت ہی خوش ہوتے تھے ایسی سرگرمیوں سے. تو پھر بس یوں میرا لکھنے کا آغاز ہو گیا. اس کے بعد میں رکی نہیں, سمانہ طالب علمی تو باقاعدہ یعنی میں لکھتی رہی ہوں یونیورسٹی لیول تک, اور یونیورسٹی میں بھی ہمارے بہاؤدین سکر یونیورسٹی ملتان سے میں نے کیا ہے اکنامکس میں ماسٹرز. تو وہاں پہ جو شعبہ اردو تھا ان کا ایک فکر نو اور پیام سحر کے نام سے 2 میگزینز نکلتے تھے. ڈاکٹر انوار احمد جو تھے شعبے کے سربراہ تھے, تو میں ان میں لکھا کرتی تھی, اور یہ اردو والے جو ہیں مجھے اپنی تقریبات میں بلاتے تھے اور بڑا اچھا لگتا تھا. پھر یہ کہ شادی کے بعد تھوڑا بریک آیا کیونکہ مصروف ہو گئی بہت زیادہ بچوں میں, اور جاب بھی کر رہی تھی. اچھا یہ بتائیے, جو آپ نے ناول اور افسانے لکھے, جو ہمارا پچھلا دور جو گزرا ہے اس میں زیادہ تر ناول جو تھے وہ رومانس کے اوپر اور عشق اور محبت اور اس کے اوپر لکھے جاتے, اس سے ایک عجیب و غریب قسم کی قوم بھی پیدا ہو گئی تھی جو ہر وقت رومانٹک موڈ میں رہتے تھے اور پریکٹیکل لائف میں ہو رہا. آپ کے موضوعات کیا ہوتے تھے؟ ناول جو میں نے لکھا ہے اس کو آپ ایک معاشرتی ناول کہہ سکتے ہیں. اس میں میں نے جنوبی پنجاب کی اپنے علاقے کی تہذیب کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو کہانی کا ہیرو ہے اس کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے. پھر میں اس کو لاہور بھی لے آئی کہ وہ یہاں پہ گورنمنٹ کالج لاہور سے پڑھ رہے, تو وہ تھوڑا میں انسپائر اپنے دادا ابا کی زندگی سے بھی تھی کہ انہوں نے یہی لاہور سے ایجوکیشن حاصل کی تھی. اس وقت یعنی پارٹیشن کے وقت جو چند گنے چنے گریجویٹس تھے اس میں محمد رمضان خالد صاحب بھی تھے, انہوں نے یہاں اسلامیہ کالج لاہور سے گریجویشن کی تھی. تو وہ میرے ذہن میں تھی, اور میں نے اس دور میں تو نہیں, خیر انہوں نے تو 30s میں میرے خیال میں کیا ہوگا, تو 60s کے دور میں مجھے ناسٹیلجیا کا بھی ایک ہے, آپ سمجھ سکتے ہیں. تو میں نے 60s کے پس منظر میں یعنی وہ اس ناول کو لکھا ہے. تو اس کو آپ ایک معاشرتی ناول کہہ سکتے ہیں کیونکہ میں نے وہاں کے جنوبی پنجاب کے مسائل کو, ان کے رسم و رواج کو, ان چیزوں کو بھی اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. یہ بتائیں قبل آپ نے مسائل کی بات کی ہے, آپ کے علاقے میں جو وڈیرے ہیں اور جو جاگیردار ہیں ان کے مظالم کی داستانیں ہم نے بہت سنی ہوئی ہیں, تو آپ نے کہیں یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کیا وہ کیوں نہیں غریب کو اٹھنے دیتے یا اس علاقے میں تعلیم کا فروغ نہیں چاہتے, ادھر کوئی شفا خانہ نہیں بنا دیتے؟ اس پہ آپ نے کچھ لکھا ہے؟ سمجھ لیجئے کہ ہمارا ذاتی مشاہدہ بلکہ تجربہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے جو دادا ابا تھے انہوں نے ساری زندگی اسی کے خلاف اسٹرگل کی, جاگیردارانہ نظام کے خلاف, اور خواتین کی ایجوکیشن کے لیے انہوں نے بہت کام کیا, بڑی اویئرنیس تھی. اچھا, اب یہ سوچے کہ اس زمانے میں انہوں نے پھوپھیوں کو یہاں لاہور 60s میں پڑھنے کے لیے بھیجا, تو بڑے روشن خیال انسان تھے. اور وہ پھر ہمارے مشاہدے میں چیزیں آتی رہی ہیں کہ وہ جو پریکٹیکلی ایک انہوں نے سٹیپ لیا تھا, یہ جو فاروق لغاری کے والد صاحب تھے ان کے خلاف انہوں نے الیکشن بھی لڑا تھا. لیکن میرے دادا ابا ایک عام سے غریب کسان آپ کہہ سکتے ہیں, تھوڑی بہت زمینیں تھی, تو ظاہر ہے وہ ہار تو گئے تھے, بٹ یہ کہ انہوں نے ابتدا تو کی نا. بالکل. تو یہ تو بالکل ہے کہ وہاں پہ وہ لوگ اپنا ووٹ بینک ایک میں کہتی ہوں بنانے کے لیے لوگوں کو مطلب اریٹریٹ رکھنا, اتنے مواقع نہ دینا تاکہ یہ ہماری ہی مطلب غلامی کرتے رہیں. یہ چیز تو ہے, وڈیرا سسٹم وہاں پہ ہے. آپ کے بھی موضوعات یہ رہے ہیں؟ جی, میں نے لکھا ہے اپنے افسانوں میں بھی ان چیزوں کو کافی زیادہ اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے, اور اس چیز کے میں بالکل خلاف ہوں.
یہ 2013 میں میرے خیال میں سیلاب ایک جب آیا ہے بہت زیادہ، مجھے اب سن میں تھوڑا بھول رہی ہوں، تو وہاں پہ ایک وڈیرے کی بیگم جو ہیں پہنچی پولیس کا ڈالا لے کے، اور انہوں نے کہا کہ اس کا پانی کا رخ جو ہے نا غریب کسانوں کی کھیتوں کی طرف موڑ، تو ہماری زمینیں بچی رہنی چاہیے. تو بالکل اس طرح کی چیزیں ہیں. پچھلے سال نیلم احمد بشیر کے ساتھ مجھے سفر کا بھی شوق ہے. نیلم احمد بشیر صاحبہ سے میری دوستی ہے اور بڑا اچھا تعلق ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ساری دنیا گھومی ہوئی ہیں تو آپ جنوبی پنجاب بھی میرے ساتھ چلیے. اچھا. تو یہی نومبر کا ہی مہینہ تھا اور ہم لوگ گئے، اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ہل اسٹیشن جو ہے فورٹ منرو کافی مشہور ہے. اچھا. تو میں نے کہا کہ فورٹ منرو تو لازمی دیکھنا ہے، لیکن وہاں کے جب مقامی لوگوں سے بات کی، کافی لوگ ہیں اس طرح کے یعنی تعلقدار، انہوں نے کہا کہ آپ کیا کرنے چاہیں گی وہاں، اس وقت وہاں پہ بالکل وہ خالی ہے اور فورٹ منرو بند ہے، کوئی آپ کو کھانے پینے کی چیز نہیں ملے گی، کوئی لوگ نظر نہیں آئیں گے. میں نے کہا یہ کیا وجہ ہے کہ بالکل ہی یعنی یہ معطل ہو جاتا ہے کاروبار زندگی. کہتے ہیں بالکل وہاں پہ کوئی ادارے نہیں ہیں، کوئی اس طرح کے روزگار کے مواقع نہیں ہیں. گرمیوں میں ہم لوگ چلے جاتے ہیں، اکثریت جو لوگ ہیں ان کے بچے جو ہیں وہ ڈیرہ غازی خان میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. وہاں پہ اگر سکولز ہیں تو وہ نومبر دسمبر میں ویسے سخت سردی کی وجہ سے یعنی کالج نہیں ہے، یونیورسٹی نہیں ہے، اور اتنا یعنی کہ خوبصورت ہل اسٹیشن ہے. آپ سوچیے کہ انگریزوں کے زمانے سے انہوں نے اس کو ڈیولپ کیا تھا اور اپنا. اچھا کول، خواتین کی آپ بات کر رہی تھیں، اس علاقے میں میں نے تو خود بھی دیکھا ہے کہ جو دیہاتی بچیاں یہ جو فال سے پک کرتی ہیں یا وہ کاٹن کرتی ہیں تو جھلس جاتی ہیں. چند سالوں میں جو ایک 10-12 سال کی بچی ہوتی ہے وہ 70 سال کی لگ رہی ہوتی ہے، اس کا سارا جسم جل چکا ہوتا ہے بالکل اس دھوپ میں، اس گرمی میں، اور وہ کٹائی کے کام بھی کرتی ہیں سارا. تو وہاں کی اویئرنیس کے لیے کوئی ایسا ہے، کوئی سلسلہ کیا گیا ہے؟ آپ لوگوں نے کوشش کی ہے یا کسی اور نے کی ہے خواتین کی اویئرنیس کے حوالے سے؟ جی، خواتین کی اویئرنیس کے حوالے سے بظاہر تو اس طرح کی تنظیمیں ہیں جو کام کر رہی ہیں، یعنی کہ کچھ ادارے بھی ہیں اور اسکولز وغیرہ بھی اب ٹرینڈ بن رہا ہے کہ دیہاتی علاقوں میں بنائے جائیں اور بچوں کو یعنی ترغیب دی جائے باقاعدہ، یعنی ٹیچرز کو انسینٹیو دیا جاتا ہے کہ آپ اتنے بچے لے کے آئیں، ٹارگٹ کریں، یعنی ایک ٹیچر جو ہے 4, 5 یا 6 بچے کو اس طرح سے انہیں تعداد مقرر کی ہے کہ راغب کریں. لیکن میری اپنی چھوٹی بہن بھی ایجوکیشنسٹ ہے اور وہ وہاں پہ ایک ڈیرہ غازی خان کے مضافاتی شہر آپ سمجھ لیجئے چھوٹا سا شہر ہے، داجل اس کا نام ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ کنول باجی میں جتنی مرضی کوشش کروں، والدین کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اگر یہاں بھیجیں گے تو ہمارے ساتھ گھر کے کاموں میں مدد کون کرائے گا، یا جب ہم محنت مزدوری کے لیے نکلتے ہیں تو اس وقت ہمارا ساتھ کون دے گا، تو ہم پڑھنے کے لیے بچوں کو نہیں بھیج سکتے. تو کہتی ہے بڑی مشکل پیش آتی ہے ہمیں اپنا ٹارگٹ پورا کرنے میں. تو یہ جو پسماندگی ہے اس کو دور کرنا تو حکومت کا کام ہے، کیونکہ یہ وہاں کے مقامی لوگ جو ہیں یا پھر وہی وڈیرے اس طرف یعنی کوئی وہ کریں، لیکن ان کا پھر اپنے سیاسی ایشوز ہیں اس طرح کے کہ وہ نہیں اس طرف آنے دیتے لوگوں کو. تو ایجوکیشن تو مسٹ ہے، ایجوکیشن سے ہی ہم روشن کر سکتے ہیں دماغوں کو اور ترقی کی طرف ہم جی کمل ایک اور بات بتائیے کہ ڈیرہ غازی خان کا جو علاقہ ہے وہ اپنے ہینڈ میڈ چیزیں جو تھیں اس کے لیے ساری دنیا میں مشہور تھا، اور یہ بڑا المیہ ہے کہ ایکسپورٹرز جو تھے وہ وہاں سے اونے پونے چیزیں لے کے ڈالرز کماتے تھے، اور وہ جو خاندان تھے جو برسہ برس سے یہ کام کر رہے ہیں وہ ایک روزگار کا بہت بڑا ذریعہ تھا جو اب شاید ختم ہوتا جا رہا ہے. وہاں بھی کالونیز بنتی جا رہی ہیں اور سب کچھ. یہ بتائیے کتنا بڑا یہ المیہ ہے ہمارا؟ بالکل بہت بڑا المیہ ہے کہ جو اصل ہنر مند ہے اس کو آپ نے اپروچ نہیں کیا، اس کو آپ نے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا، جو بیچ میں ایک انوالو تھا اس نے فائدہ اٹھایا، جس نے وہاں سے چیزیں خریدی ہیں اور آگے جس کے پاس اتنی سہولت تھی کہ ملک کے علاوہ بیرون ملک بھی وہ بھیج سکتا تھا، تو فائدہ تو اسی نے اٹھایا نا. بالکل اصل ہنر مند محروم ہے.
ہنرمند اب بھی وہاں پہ موجود ہے، اور بہت سے خاندان ہیں جو ابھی تک اپنے ہنر سے جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ میں ان چیزوں سے دلچسپی رکھتی ہوں۔ ایک دفعہ میں گئی تو میرے ماموں ایک سارے تقریباً ایجوکیشن سے ہی سارے فیملی کے لوگ ہیں منسلک، تو وہ پڑھاتے رہے۔ ایک علاقہ ہے خانپور، میں نے ماموں سے کہا کہ وہاں کے میں نے سنا ہے کہ مٹی کے برتن اور یہ چیزیں بڑی مشہور ہیں، مجھے وہاں لے چلیے، میں نے وہ چاک پہ وہ ساری چیزیں بنتے ہوئے دیکھنی ہیں، خود سے آبزرو کرنی ہے۔ تو بیٹی بھی میری ساتھ تھی، وہ خود لکھنے لکھانے سے اس کا بھی ہے تعلق، تو ماموں ہمیں لے گئے۔ تو یقین کیجئے کہ ان کے چہروں پہ ذرا سی بھی کوئی آسودگی نہیں تھی، خوشی نہیں تھی، لیکن وہ اپنے پیشے سے جڑے ہوئے تھے، اور جو ان کے سربراہ تھے کافی ایجڈ تھے، 70+ یا 80+ ہوں گے۔ تو میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا کیا آپ کو مشکلیں پیش آتی ہیں؟ اسی سے آپ کا گھر چل جاتا ہے، اتنی بڑی فیملی ہے، بیٹے بیٹیاں، آگے سے ان کے بچے ہیں، سارے مسئلے مسائل۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں پورا ہو پاتا، اور میں نے بچوں کو بڑی مشکل سے اس کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ بچے انائڈ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابا اس کام کو چھوڑ دیں، اس میں ہمیں کوئی اتنی یعنی روزگار، کوئی معاشی یعنی سہولت ان کا جو نہیں ہے۔ خاندانی رجحان ہے وہ وہاں جو میں نے خود اسے دیکھا ہے، وہ جو پھول وغیرہ بنا رہی ہوتی ہیں اس پہ، وہ کسی نیشنل کالج آف آرٹس کی تو نہیں پڑھی ہوئی ہوتی، لیکن ان کی جو کلر اسکیم ہوتی ہے، اور وہ جو جس خوبصورتی سے وہ پھول بنا رہی ہوتی ہے، کتنا کمال کی بات ہے۔ وہ بھی بورن آرٹسٹ ہیں، گاڈ گفٹڈ ہیں یہ چیزیں، اور دوسرا یہ پریکٹس سینہ بسینہ جو ایک وہ چلتا ہے، تو ان میں وہ چیز ان کے جینز میں ہے، دیٹس وائی کہ وہ اتنی خوبصورت۔ اور یہ جو نیلے رنگ کی پوٹری خاص طور پہ اس علاقے میں بنتی ہے، جو وہ کمال کی وہ بناتے ہیں جی۔ اور پورے پاکستان میں آپ دیکھیے کہ ہر صوبے میں اور اس طرح کے جو ہمارے دیہی علاقے ہیں اور ایسے ہنرمند موجود ہیں کہ ہم کیا کچھ نہیں کما سکتے اس سے، اور اپنی معیشت کو بہتر نہیں کر سکتے۔ اچھا کمل، آپ نے بچوں کی کہانیاں بھی لکھی اور بچوں کو کہانیاں سنائی بھی، بہت سے پرائیویٹ اداروں میں آپ گئی ہیں اور بچوں کو کہانیاں سناتی تھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بچوں کو کس نوعیت کی آپ کہانیاں سناتی تھیں، اور انہیں کیا موٹیویٹ کرتی تھیں، کس طرف ان کا رجحان لاتی تھیں؟ مجھے بچوں کے لیے کہانیوں سے ہی میں نے آغاز کیا تھا، ظاہر ہے اس وقت میں خود بچی تھی، بچوں کے لیے لکھنا شروع کیا۔ پھر کالج لیول تک جب میں پہنچی تو پھر افسانوں کی طرف آ گئی، اور ڈیفرنٹ میرا لکھنے لکھانے کا ہو گیا۔ لیکن کیونکہ میں ایجوکیشنسٹ رہی ہوں، 18 سال میں نے پڑھایا اسکولز میں، تو وہاں پہ بھی میں ایٹ رینڈم جیسے کوئی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں، تو میں بچوں کے لیے کہانیاں، ڈرامے، اسکٹس، پوئمس بھی، جس پہ شاعری کا خیر اتنا وہ نہیں ہے رجحان، لکھتی تھی۔ لیکن میں اتنی مصروفیت میں وہ وقت گزرا کہ میں اس کو کمپائل نہیں کر سکی، اس کام کو میں اکٹھا۔ تو مجھے بڑا ایک تھا دل میں کہ بچوں کے لیے میں کام کروں باقاعدہ، اور یہ کام بھی جو میں ٹائم ٹو ٹائم کرتی رہی ہوں اسکول کے بچوں کے لیے، اس کو میں اس طرح سے سنبھال نہیں سکی۔ تو پچھلے سال ہی مجھ سے رابطہ کیا یہ احیا ایجوکیشن سروسز والے ہیں، الف لیلا کے نام سے ایک پروجیکٹ شروع کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کیجئے، کہیں سے انہوں نے میرا نمبر لیا ہوگا، میرے بارے میں جانا ہوگا، تو آپ بچوں کے لیے کہانیاں لکھیے۔ میں نے کہا کہ یہی وقت ہے، اللہ نے منتخب کیا ہے مجھے اس کام کے حوالے سے، تو میرے لیے بڑی خوشی کا یعنی یہ چیز باعث تھی، اور میں نے بہت ہی یعنی محبت اور خلوص سے وہ کہانیاں لکھی۔ کہانیوں کے موضوعات میں نے مختلف رکھے ہیں، اور میرا یہی تھا کہ میں اپنی تہذیب کو پروموٹ کروں۔ اسی وقت ہی جب میں کہانیاں لکھ رہی تھی میرے ذہن میں تھا کہ یہ کہانیاں اللہ کرے کہ میری یہ یعنی خواہش نیت رہی کہ یہ دنیا کے بچوں تک پہنچے، وہ پاکستان کے بارے میں جانیں۔ بالکل۔ ابھی جیسے ہم اپنے کلچر کی، ہنرمندوں کی بات کریں تو یہ ساری چیزیں میں نے ڈالی، سیاحت کے حوالے سے بہت سے علاقے ہیں جو لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، جیسے سونس کیسر ویلی کو ہی آپ دیکھ لیجئے کہ اتنی بڑی ویلی ہے اور اتنی وہ رچ ہے کلچر کے حوالے سے، ہر حوالے سے میں کہتی ہوں کہ اس کو ایکسپلور کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو میں نے
ایک کہانی ایسی ڈالی جس میں سونس کیسر کا ذکر تھا، وہاں کے کسی علاقے کسی شہر کا. اسی طرح سے میں نے جو ہمارے نادرن ایریاز ہیں کرداروں کو میں وہاں لے گئی کہ بچے جانے اپنے ملک کے بارے میں، اپنے کلچر کے بارے میں. اس طرح کی چیزیں میں نے ڈالی ہیں. یعنی ایک کردار سازی کا جو فیکٹر ہے وہ تو سب سے پہلے ہی رکھا کہ زبان جو ہے وہ پاکیزہ ہو، بچوں کی آپس میں گفتگو آپ کہہ کے مخاطب کریں، والدین کی بھی. میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ بچوں کے لیے لکھتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ کیئرفل ہونا پڑتا ہے، کیونکہ میں ایک ٹرینڈ دیکھ رہی تھی کہ اس وقت بھرمار ہے جو لوگ بچوں کے لیے لکھ رہے ہیں، لیکن میں کہتی ہوں کہ اس حوالے سے بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ زبان کس طرح کی استعمال کر رہے ہیں اور کس طرح کا کانٹینٹ آپ دے رہے ہیں بچوں کو. کیا وہ ان کی کردار سازی میں بہتر ثابت ہوگا، وہ اچھے انسان بن سکیں گے. اچھا انسان میرے خیال میں سب سے پہلے بننا اور بچوں کی تربیت بھی اس حوالے سے کرنا کہ وہ اچھے انسان بن سکیں بہت ضروری ہے. باقی چیزیں جو ہیں بعد میں آتی ہیں، جیسے رواداری ہے، مذہبی رواداری. آپ دیکھیں کہ کتنی ہمارے معاشرے میں شدت پسندی کا جو ایک فیکٹر ہے، تو یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں. ہم لکھنے والوں کو اس طرف توجہ دینی چاہیے. تو اپنی طرف سے میں نے یہی کوشش کی ہے کہ اس طرح کے ایلیمنٹس میں ڈالوں، اور میری خواہش ہے کہ اللہ کرے کہ وہ پہنچیں دنیا بھر کے بچوں کے پاس. آپ نے شدت پسندی کی بات کی تو ایک بڑا افسوسناک رجحان اس وقت دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہمارے بچوں میں فرسٹریشن بہت بڑھ رہی ہے، اور مختلف تعلیمی اداروں میں جو منشیات کا استعمال لڑکیاں بھی کر رہی ہیں، لڑکے بھی کر رہے ہیں. اس پہ کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ وہی جو ہم پہلے بات کر رہے تھے، گھر کا ماحول، والدین کی تربیت، وہی ماں کی گود پہلی درس گاہ ہوتی ہے. گھر سے ان چیزوں کو میرے خیال میں ٹرین کرنے کی ضرورت ہے، بچوں کو تربیت دینا ضروری ہے. ٹھیک ہے کنول، کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے طلباء و طالبات کو کوئی پیغام دینا چاہیں. طلباء و طالبات کو میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ اپنی تہذیب سے، اپنے کلچر سے محبت کیجیے، اپنے ملک سے محبت کیجیے. یہ ہم نے بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے، اور اپنی اس آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے اور دنیا میں اچھا نام پیدا کرنے کے لیے اور ایک مثبت امیج جو ہے وہ دنیا تک پہنچے، ہمیں ابھی بہت زیادہ اسٹرگل کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ ہم ایسے ہی کر سکتے ہیں کہ ہم شدت پسندی سے بچیں اور اچھی سرگرمیوں میں حصہ لیں، اور تعلیمی حوالے سے ہم لوگ ایسے یعنی کارنامے سر انجام دیں کہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں نوبیل پرائز ابھی تک ہمارے ملک میں کسی کو نہیں ملا. تو اس حوالے سے ہمیں یعنی بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. کتاب سے محبت کرنا بہت ضروری ہے. نصابی کتابیں تو ہم پڑھتے ہی ہیں، ہم نصابی کتب کا مطالعہ کرنا بھی چاہیے. جی خواتین و حضرات، آپ کنول بہزاد صاحبہ کی گفتگو سن رہے تھے. بہت انفارمیٹیو باتیں کی انہوں نے، اور اساتذہ اور والدین اور حکومت اور معاشرے کے اوپر جو اہم ذمہ داری ہیں ان کی طرف انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا. اس کو بہت شکریہ کنول، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہارون عباسی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.